بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی انسٹیٹیوٹ میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کوشچن اینڈ آنسر سیشن۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے، فرسٹ ٹائم میں کرنے جا رہا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل پر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، بہت سارے احباب نے کچھ کوشچنز پوچھے ہوئے ہیں جن کا جواب میں آج دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آگے بھی آنے والے وقتوں میں کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن میں وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں، تاکہ جو آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں ان کے میں جوابات دے سکوں۔ تو پہلا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا میرے یوٹیوب چینل پہ لیکچر کے نیچے جو کمنٹ کیا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ سودی بینک یعنی کنونشنل بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا کیسا، کہ اگر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کچھ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کچھ لوگ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں سودی بینک کے اندر یعنی کنونشنل بینک کے اندر۔ دیکھیں اس پہ میرا جواب یہ ہے، میں نے اسلامک بینکنگ کے بہت سارے لیکچر ڈالے جس میں نے آپ کو فرق بتایا اسلامک بینکنگ کا اور کنونشنل بینکنگ کا۔ اگر آپ بنیادی فرق کو سمجھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کو کس بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے۔ دراصل اب اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے بٹوین اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ، جو کہ پہلے لوگوں کے اندر نہیں تھی۔ جب اویئرنیس آ رہی ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ جو اپنے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں، چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو، وہ کھلوا رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ سود سے پاک ہے۔ اچھا، سوال جو پوچھا گیا کہ کنونشنل بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا۔ کنونشنل بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے تو ہیں آپ، وہ قرض بیس پہ ہوتا ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں اکاؤنٹ کھلوانے کے بجائے آپ کرنٹ اکاؤنٹ اپنا اسلامک بینک کے اندر کھلوائیں، کوئی بھی اسلامک بینک ہو اس میں کھلوائیں۔ وجہ اس کی کیا ہے، جب آپ سودی بینک کے اندر اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو آپ تو اس چیز پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں ان سے کچھ منافع نہیں لے رہا یا نفع نہیں لے رہا، تو میں تو حصے دار ہوں ہی نہیں۔ لیکن دراصل آپ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ طریقے سے حصے داری کر رہے ہوتے ہیں سودی بینک کے اندر۔ وہ کیسے کہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اس میں اپنی اماؤنٹ رکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، قرض کی بنیاد پر جب آپ اماؤنٹ رکھتے ہیں تو بینک اس اماؤنٹ کو، آپ کی اماؤنٹ کو آگے یوٹیلائز اپنے لیے تو کر رہا ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو آپ کا پیسہ رکھا ہوتا ہے بینک اس کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ جب بینک اس کو یوٹیلائز کرتا ہے تو سودی بینک اگر آپ کے پیسے کو یوٹیلائز کرے گا، بھلے سے وہ آپ کو اس کا منافع نہیں دے رہا، تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ مددگار ہوئے آپ، ایک طرح سے دیکھا جائے، ایک پہلو اس کا اگر دیکھا جائے تو کوشش کریں۔ اس میں میرا جواب یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس اسلامک بینکنگ کا آپشن موجود ہے جو کہ سود سے پاک ہے، تو آپ اسلامک بینک کے اندر اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن کرائیں، چاہے کرنٹ چاہے سیونگ۔ تو امید کرتا ہوں جو پہلے سوال کا میں نے جواب دیا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا وہ اجتہاد سے ریلیٹڈ پوچھا گیا کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، اجتہاد کی کوئی اگزامپل دے دیجئے ریسنٹ، اور اجتہاد کیوں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کرا سورسز آف شریعہ، قرآن، سنہ، قیاس، اجتہاد اور اجماع اور قیاس، جو ہماری ساری تو یہ ترتیب ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں واضح طور پر قرآن اور سنت سے ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، وقتاً فوقتاً جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب واضح طور پر اس کا کوئی جواب جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں مل رہا ہوتا، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر قیاس کو اور اجتہاد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ قیاس اور اجتہاد، خاص طور پہ اجتہاد کا سوال پوچھا گیا، تو اجتہاد کیا ہے؟ دیکھیں اجتہاد آپ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، پہلی بات تو یہ اجتہاد کا جو پروسیس ہے وہ مجتہد کرے گا۔ مجتہد کون ہوگا؟ جو آپ کے اس وقت جو بڑے علماء کرام ہیں، جن کا نام ہے بہت بڑا، جن کے فالوورز ہیں یا جن کی نالج بہت زیادہ ہے، وہی مجتہد ہوتا ہے۔ وہ کرے گا اجتہاد اپنی علم کی روشنی میں، قرآن اور سنت کے مطابق وہ ایک اجتہاد کرے گا، یعنی ایک مسئلے کا حل نکالنا جو واضح طور پر قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو۔ ویسے تو ہر چیز کا
حل قرآن اور سنت میں موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں سواریاں ہوتی تھیں اونٹ پر, اب سواریاں ہو رہی ہیں جہاز. اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, لیکن اجتہاد کیا ہوا کہ بھائی جہاز میں بھی سفر کرنا جائز ہے. اب کوئی کہے بھائی پہلے تو جہاز میں سفر نہیں ہوتا تھا, اب جہاز میں سفر ہو رہا ہے تو یہ ناجائز ہو گیا. تو یہ ناجائز نہیں ہے, یہ صرف ایک ذریعہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا. تو اس پہ اجتہاد کیا ہوگا کہ بھائی آپ سفر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں, لیکن یہ ہر کوئی نہیں کرتا, مجتہد کرتا ہے جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے, جس کو بہت نالج ہوتی ہے. تو اجتہاد ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر علماء کرام, مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک رائے دیتا ہے, وہ رائے پر آپ اعتماد کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو جو اس نے ابھی کے مطابق رائے دی قرآن اور سنت کے مطابق, یہ دس از کالڈ دا اجتہاد. یہ ہے ہول پروسیس آف اجتہاد, کہ جو وہ اپنی اوپینین دیں گے وہ کیا کہلائے گا, اجتہاد کہلائے گا. مجتہد دے گا اپنا اوپینین. اس کی ایگزامپل پوچھی گئی کہ اس کی کوئی آپ اس کی بہت ساری ایگزامپل ہیں اجتہاد کی, لیکن ایک ایگزامپل اسلامک بینکنگ بھی ہے. پرانے دور کے اندر اسلامک بینکنگ نہیں تھی. اچھا کہا جاتا ہے بینکنگ تو بہت عرصے سے چل رہی ہے, پراپر طور پہ جو اسلامک بینکنگ کا کلچر آیا یہ زیادہ پرانا نہیں ہے. اسلامک بینک ہمارے وجود میں جو آئے ہیں ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا, پرانے کنوینشنل بینک سارے تھے. تو اسلامک بینکنگ کا آنا بھی ایک اجتہاد ہے, اس کے پیچھے بھی فتویٰ ہے, اس کے پیچھے بھی علماء کرام کی ریسرچ ہے. تو یہ بھی ایک اجتہاد ہے کہ جو علماء کرام نے کہا کہ آپ جائیں اسلامک بینکنگ کو استعمال کریں. اسلامک بینکنگ بہت بہترین اگزامپل ہے اجتہاد کی. تو اسلامک بینکنگ کا ہونا, اسلامک بینکنگ کا موجود ہونا اور اسلامک بینکنگ کا لوگوں پر اعتماد اور لوگ جا کر جو اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں, یہ اجتہاد کی بہترین اگزامپل ہے. تو اس میں بھی مجتہد علماء کرام نے اجتہاد کیا تو اسلامک بینکنگ کو جائز قرار دیا, اور اس کے اندر جو پیچھے کانٹریکٹ لگ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ جائز ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ اجتہاد کا جو دوسرا سوال تھا یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا ود ایگزامپل. ایگزامپل بھی میں نے دی آپ کو اس کی اسلامک بینکنگ, جو کہ پہلے نہیں تھی اب ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو آخری سوال جو میں آج کے سیشن کا لینا چاہوں گا, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, ہر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں کیا فرق ہے. دیکھیں میرا لیکچر بھی موجود ہے اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں ڈفرینس, لیکن میں پھر دوبارہ آسان الفاظوں میں بتانا چاہوں گا. دیکھیں کنونشنل بینک جو ہے وہ سودی معاملات میں اپنے معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے. وہ آپ سے جو بھی کچھ کرتا ہے نا وہ قرض کا کانٹیکٹ کرتا ہے, قرض پر وہ اضافہ نفع دیتا بھی ہے اور اضافی نفع حاصل بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہم کنونشنل بینک کو کیا کہتے ہیں کہ آپ سودی طریقے سے معاملات چلا رہے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی کے برعکس جب ہم اسلامک بینکنگ پہ آ جائیں, اسلامک بینکنگ میں اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا. اسلامک بینکنگ کے اندر پارٹنرشپ, مداربہ, مشارکہ جو کہ پارٹنرشپ ہوتی ہے, یہ عام دو بھائی بھی آپس میں کر سکتے ہیں. ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بینک آ گیا نا سامنے تو اس کا مطلب سود, جیسی بینک آتا ذہن میں تو سود. بھائی بینک کا تعلق سود سے نہیں ہے, جو پیچھے معاملات ہیں اس میں پیچھے جو کانٹریکٹ شامل ہیں اس سے تعلق ہے سود کا ہونے کا نہ ہونے کا. سود کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہے وہ ہے قرض سے. قرض کا کانٹریکٹ جب آئے گا, جب آپ اس پہ اضافی نفع حاصل کریں گے کسی بھی قسم کا ہو, تو وہ ہم کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہم سود. آسان الفاظوں میں اگر آپ سود کی ڈیفینیشن کو سمجھیں, ربا کی ڈیفینیشن کو سمجھیں, لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ اسلامک بینکنگ کو سمجھا رہے ہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے, وہ ہے اسلامک بینکنگ. اسلامک بینکنگ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ آپ سے ہی پارٹنرشپ کر رہی ہوتی ہے اکاؤنٹ کھول کر, آپ کے ساتھ وہ آپ کو گھر دے رہی ہے پارٹنرشپ کر کر, مشارکہ کر کر, وہ آپ کو گاڑی دے رہی ہے اجارہ کر کر. اجارہ کرنا جائز ہے, وہ ایک دو بڑے بھائی بھی آپس میں اجارہ کر سکتے ہیں کہ میں کوئی چیز آپ کو کرائے پر دوں. تو بینک جو اسلامک بینک وجود میں آیا وہ مختلف اسلامک موڈز آف فائنانس لے کے آیا, جس کی وجہ سے ہم اس کو اسلامک بینک کہتے ہیں. مشارکہ, مداربہ, اجارہ, یہ اس کے لیکچرز میں نے الگ الگ ڈالے ہوئے. اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو جب یہ چیزیں پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ بینک میں پرفارم ہو, چاہے وہ دو آپس میں دو بھائی کریں, باپ بیٹے کریں, جائز ہے. اس میں جو نفع آتا ہے وہ بینک کا لینا بھی جائز ہے, بینک سے بھی لے, بینک بھی اپنا کمائے اس میں اور کسٹمر کو بھی دے, جائز ہے. مشارکہ کریں, مداربہ کریں, آپ اجارہ کریں, ساری چیزیں کریں اور بینک آپ کریں. اسلامک بینک یہی کر رہے ہوتے ہیں. قرض کی بنیاد پر جو ہے وہ نفع اوپر دینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. ہم سب چیزوں کو مکس کر کے اور ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ تو واضح فرق موجود ہے کہ اسلامک, آج آسان الفاظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلامک بینک
جو ہے وہ مداربہ، مشارکہ، پارٹنرشپ، اپنا رینٹ کے کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایجنسی کے کانٹریکٹ کرتے ہیں، پارٹنرشپ کے کانٹریکٹ کرتے ہیں، فائنینسنگ کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ پوری بینکنگ چل رہی ہوتی ہے، اسلامک بینکنگ. اور اسی کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو وہ سودی نظام جو کنونشنل بینک ہے وہ قرض پر چل رہا ہے. وہ آپ کو قرضہ دے رہا ہے، آپ سے قرضہ لے رہا ہے، اب اس پہ جو بھی وہ آپ سے شرط لگا رہا ہے وہ سب سود ہے. تو یہ واضح فرق ہے. آج میں نے صرف آپ کو ایک فرق بتایا. اس کے علاوہ شریعہ کمپلائنٹ ہونا اور اس کا شریعہ کمپلائنٹ نہ ہونا سودی بینک کا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے فرق ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے فرق ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آئیں گے. آج میں نے 3 سوالات لیے اور ان کے تفصیلی جواب دیے. آنے والے وقتوں میں بھی میں بہت سارے سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.